بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی لہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کی خوب رحمتیں سمیٹ رہے ہوں گے۔ عشاء کی طرح میں اپنی گفتگو کا آغاز ہے، یہ جو قصہ ہے درود ماہی کا، اس کے آغاز سے پہلے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر ایک خوبصورت سا شعر کرنا چاہوں گی۔ کہتے ہیں، خشک شاہوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، پڑھ لے درود کہ غفلت نہ کر خدا کی قسم، تیرے سلام کا وہ جواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ دنیا جو لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں کی جو ہمیں نظر آتی ہے، اللہ تعالیٰ نے مخلوق اپنی اس سے بھی زیادہ جو ہمارے شاید خاتے میں بھی نہیں اور شاید ہم گنتی بھی نہیں کر سکتے، ہمارے شمار میں نہیں، اللہ تعالیٰ نے اتنے لوگ، اتنی مخلوق اپنی پیدا کی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی اس مخلوق میں سے چند خاص بندے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لینے کے لیے سلیکٹ کیے ہیں۔ غور کریے گا اس فکرے پر کہ سلیکٹ کیے ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ مقربین میں سے ہیں۔ کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پہ گونج اٹھتا ہے، دھڑکتا ہے ان کے نام سے۔ اور یہ جو اربوں خربوں کی یہ دنیا رب نے بنائی ہے، یہ مختلف صیغوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک بھیجتے ہیں۔ اور صدیوں سے یہ عشق کا سفر جاری ہے۔ پوری دنیا میں مختلف صیغوں کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا جاتا ہے۔ ان صیغوں کے الفاظ اور معنی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یاد رکھیے گا یہ سب درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی ہیں، اس لیے کہ ہر درود خوبصورت ہے، ہر درود موتی ہے اور ہر درود نعمت ہے۔ آپ کو جو درود پڑھنے کی توفیق مل جائے، اس کی مثال ایسی ہی ہے، جو پھول آپ چن لیں، اس سے استفادہ کرنا چاہیں تو کر لیں، کیونکہ سب خوشبوؤں کا جو مرکز و محور ہے سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہی ہے۔ لیکن ہر درود کی تاثیر ہے، ہر درود کی خاص فضیلت ہے، فوائد ہیں اس کے آج میں اپنے سننے والوں کو درود پاک کا ایک ایسا مؤثر قصہ سناؤں گی جو ایک مچھلی سے منسلک ہے، جس کو درود ماہی کہا جاتا ہے۔ اس کو درود ماہی اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو قصہ ہے ایک مچھلی سے منسلک ہے، اور یہ درود پاک مچھلی کے ذریعے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کو سکھایا۔ اور اس درود پاک میں حفاظت کا انوکھا نظام ہے۔ یہ درود ماہی کے بے شمار فیض و برکات ہیں۔ اس درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ درود پاک انسان کی حفاظتی شیلڈ ہے، بلکہ نہ صرف انسان کی بلکہ ہر بشر کی، ہر چیز کی، چرند پرند جو بھی اس درود پاک کو پڑھے گا وہ مشکلات اور مصیبتوں سے محفوظ رہے گا۔ آج میں آپ کو یہ درود ماہی کا دلوں کو چھو جانے والا واقعہ سنانے سے پہلے آپ کو مختصر بتاؤں گی کہ درود ماہی پڑھنے کے کون کون سے فوائد ہیں، کیا فیض و برکات ہیں، ملتے ہیں ان لوگوں کو جو لوگ اس کو پڑھتے ہیں، اپنی زندگی میں روزانہ کا معمول بناتے ہیں۔ اس درود پاک کے بارے میں آتا ہے کہ یہ درود پاک پڑھنے والا جو شخص ہے ہر قسم کی مصیبت اور آفت میں مبتلا ہونے سے اس کو رب تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے محفوظ رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، خاص طور پہ اسیب اور جنات کی حفاظت کے لیے یہ درود پاک بہت مجرب بتایا جاتا ہے۔ حاسدوں کے حسد، شر پسند کے شر سے، دشمنوں کی دشمنی سے، اور بالخصوص اس درود پاک کو پڑھنے والا شیطانی وسوسوں سے دور رہتا ہے۔ اس درود پاک کے جو کلمات ہیں ایسے مبارک کلمات ہیں، اور کچھ اس ترتیب سے ہیں کہ اس میں حفاظت کا انوکھا نظام ہے۔ اس درود پاک کا ایک اور سب سے بڑا فائدہ جو روایات میں آتا ہے، وہ میں آپ کو یہ درود پاک کا قصہ سنانے کے بعد بتاؤں گی۔ یہ جو درود پاک ہے یہ ایک مچھلی سے منسلک ہے۔ وہ مچھلی جو درود پاک پڑتی تھی وہ پھر وہ آگ کی تپش سے محفوظ رہی۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب کہ سمندر کے ذریعے
جہازوں پر سفر کیا جاتا تھا، براستہ سمندر جو ہے میلوں کے میل سفر طے کیا جاتا تھا۔ اسی طرح ایک مرتبہ جو ہے ایک جہاز جو ہے بحری جہاز وہ ایک سمندر میں جو ہے سفر کر رہا تھا۔ اس جہاز میں جو تھا بہت سے لوگ سوار تھے، لیکن اس میں جو ہے ایک ایسا عاشق رسول تھا جو ہر وقت درود پاک پڑھتا رہتا تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے بہت محبت رکھتا تھا، بے پناہ محبت تھی اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، اور وہ اتنا درود پاک پڑھتا تھا کہ ہر وقت جو ہے ہر لمحے اس کو اٹھتے بیٹھتے جو ہے درود پاک کا ورد اس کی زبان پہ رہتا تھا۔ اور وہ جو عاشق رسول تھا وہ اس جہاز میں نا، یہ ایک تجارتی بیڑا، کاروباری لوگوں کا جو ہے ایک جہاز تھا، تجارتی اور کاروباری لوگوں میں جو ہے شامل تھا یہ وہ شخص تھا۔ اونچی آواز میں جب وہ درود پاک پڑھ رہا تھا تو ایک مچھلی جو ہے اس کی میٹھی آواز سن کے جو ہے نا اس کی طرف متوجہ ہوئی، اور پھر وہ مست ہو کر جھوم جھوم کر جو ہے نا درود پاک سننے لگی۔ سبحان اللہ کو پتہ ہے، سبحان اللہ جو ہے نا ہر چرند پرند جو ہے نا رب کی بڑائی کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے رب کی قدرت دیکھ کر، اور پھر وہ اسی طرح ہی جو ہے نا سبحان اللہ کہتی ہوئی جھوم جھوم کر درود پاک سنتی جا رہی تھی، اور پھر جب وہ جو ہے اس جہاز کے نا پیچھے چلتی جا رہی تھی، جب وہ کشتی نا اپنی منزل پر چلی گئی اور جو ہے اپنی راہ پر وہ سمندر کا جو جہاز تھا وہ اتر گئے وہ لوگ سب، تو اتفاقاً جو ہے نا ایک ماہی گیر اس سمندر میں مچھلیوں کے شکار کے لیے آیا، اور پھر اس مچھلی کا شکار ہو گیا، جال میں ڈالا، اور وہ ماہی گیر جو ہے اس کو بیچنے کے لیے بازار کو نکل پڑا اور اس کو بیچ دیا۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں اس بازار میں موجود تھے، اور ان کی جو نیت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مچھلی کو جو ہے نا ان کی خدمت میں تیار کر کے ایک لذیذ مچھلی جو ہے ان کی خدمت میں پیش کی جائے، اور انہوں نے اتفاقاً اسی مچھلی کو جو ہے خریدا اور وہ گھر چلے گئے۔ وہی مچھلی تھی جس نے درود ماہی سنا تھا، اور جب اس نے یہ سنا تھا تو وہ پڑھ بھی رہی تھی، پڑھتے پڑھتے جو ہے ایک ماہی گیر جو ہے ایک مچھیرا جو ہے اس نے اس کو پکڑ لیا تھا، تب وہ تڑپ تڑپ کر جو ہے نا مر گئی تھی، وہ زندہ نہیں تھی، بے جان ہو گئی تھی۔ لیکن اللہ کے نبی کا معجزہ اور رب کی قدرت دیکھیں کہ جب اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آتا ہے تو بے جانوں میں بھی جو ہے نا جان آ جاتی ہے، سبحان اللہ۔ پھر وہ جب صحابی رسول جو تھے وہ مچھلی کو جب گھر لے کر پہنچے تو انہوں نے اپنی زوجہ کو حکم دیا کہ اس مچھلی کو جو ہے نا بہت اچھے اور لذیذ طریقے سے پکانے کر تیار کرنا ہے، کیونکہ میں یہ مچھلی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جو ہے نا پیش کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ انہوں نے اپنی زوجہ کو جو ہے نا حکم دیا کہ اس مچھلی کو جو ہے بہترین طریقے سے پکایا جائے، کیونکہ یہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں جو ہے نا پیش کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔ جب ان کی زوجہ نے جو ہے اس مچھلی کو برتن میں ڈال کر چولہے پہ رکھنا چاہا تو آگ جو ہے لگی ہوئی بجھ جاتی، جب بھی وہ بار بار جو ہے آگ جلانے کی کوشش کرتی تو آگ بجھ جاتی۔ ایسا ماجرا جو تھا کئی بار ہوا۔ اس طرح جو تھے وہ دونوں میاں بیوی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جو زوجہ تھی وہ نہایت پریشان ہوئے اور سوچنے لگے کہ الہی یہ کیا ماجرا ہے اور آگ کیوں بجھ جاتی ہے بار بار۔ پھر جو ہے نا آخر تھک ہار کر پریشانی کے عالم میں ہی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو ہے خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور وہ مچھلی کو ہمراہ لیے ایک برتن میں، انہوں نے جو ہے نا سارا ماجرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنایا۔ وہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں کہنے لگے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ جانے کیا ماجرا ہے کہ جب بھی میں برتن رکھتا ہوں اور آگ پر اس کو جلانے کی کوشش کرتا ہوں آگ جلتی ہی نہیں۔ تھک ہار کر پریشانی کے عالم میں جو ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بابرکت خدمت میں جو ہے حاضر ہوئے، اور انہوں نے جو ہے نا سارا ماجرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ انہوں نے کہا، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نہ جانے کیا ماجرا ہے کہ جب بھی میں یہ مچھلی جو ہے اس برتن میں ڈال کر اس کو چولہے پر رکھتا ہوں اور آگ لگانے کی کوشش کرتا ہوں تو آگ جلتی ہی نہیں۔
اور ایسا بار بار ہمارے ساتھ ہو رہا ہے، اور آگ اس پر اثر نہیں کرتی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس سے سارا ماجرا ان سے سنا تو پھر نبی پاک نے اس مچھلی سے دریافت فرمایا، تو مچھلی کو اللہ رب العزت نے قوت گویائی بخشی۔ مچھلی نے خود بتایا کہ ایک دفعہ ایک شخص اس طرح جہاز میں سفر کے دوران درود پاک پڑھ رہا تھا جو میں نے سنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مچھلی کو حکم دیا وہ درود سنانے کا۔ مچھلی نے درود شریف سنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے علی، اس درود شریف کو لکھ لو۔ اس محفل میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی حاضر تھے، تو انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس چیز کا حکم دیا کہ اس درود شریف کو لکھ لو اور لوگوں کو سکھا دو۔ انشاءاللہ اس درود شریف کے پڑھنے والے پر دوزخ کی آگ حرام ہو جائے گی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ اکرام سے یہ فرمایا کہ اس کو دنیا کی آگ تو کیا نارے جہنم بھی جلا نہیں سکتی۔ اس درود پاک کی برکت سے ایسی ہے کہ اس کے پڑھنے والا ہر آفت مصیبت سے محفوظ رہتا ہے۔ درود ماہی سے منسلک کتابوں میں 2 قصے آتے ہیں۔ ایک یہ جو میں نے آپ کو سنایا، یہ ایک طویل قصہ بیان کیا گیا، اور ایک مختصراً یہ قصہ کتاب میں شائع ہے بہت سے اسلامی کتب میں، کہ ایک جو شخص تھا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے اس طرح مچھلی پیش کی اور بیان فرمایا کہ یہ مچھلی پک نہیں رہی۔ تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رہنمائی کی اور ان کو بتایا کہ یہ مچھلی جل نہیں سکتی، یہ پک نہیں سکتی، کیونکہ اس نے ایک خاص درود پاک پڑھا ہے، اور وہ درود پاک درود ماہی ہے۔ میں نے بتایا کہ اس درود پاک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس درود پاک کو روزانہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ اپنے ہم اثر لوگوں میں بہت باعزت بنا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے پڑھنے والے کی حفاظت اور عزت افزائی کے لیے ایک فرشتہ مقرر کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ اور اس درود پاک کو پڑھنے کا اپنی زندگی میں معمول بنائیں۔ دور حاضر میں ایسا وقت آ گیا ہے کہ اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بتائی ہوئی تعلیمات ہیں، حفاظت کے کلمات ہیں، ان کو پڑھنے کی بہت ضرورت ہے۔ حسد سے، جادو سے، ٹونے سے اور ہر طرح کی برائی سے دشمنوں سے حفاظت کے لیے تو اس درود پاک کو پڑھنے کا معمول بنائیں۔ روزانہ کم از کم اس درود پاک کو 1 مرتبہ ضرور پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے والوں میں شامل فرما دے۔ آمین ثم آمین۔